السلام علیکم ایوری ون، دس از ڈاکٹر شرین حسین اینڈ پچھلی 2-3 ویڈیوز میں ہم آٹزم کے بارے میں بات کر رہے تھے. آٹزم کی بڑی بیسک سی چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا کہ آٹزم ہوتا کیا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہیں. اور آج ہم بات کریں گے کہ اگر ایسے 2-3 سمٹمز آپ کو اپنے بچے میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور آپ فیل کرتے ہیں کہ بچہ کہیں آٹزم اسپیکٹرم کے اوپر تو نہیں ہے، تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو اپنے بچے کو پیڈیاٹریشین کے پاس لے کر جائیں. ہمارے یہاں سب سے ایک کامن ایشو جو زیادہ تر لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایشو بچے میں بڑے میں دیکھ بھی لیتے ہیں تو انہیں یہ نہیں پتہ کہ صحیح ڈاکٹر کون سا ہے جس کے پاس اس کو لے کر جائیں. اس چیز کی اویئرنیس کی اور گائیڈنس کی بہت کمی ہے. تو آپ کا بچہ پہلے سٹیپ پہ آپ اس کو پیڈیاٹریشین کے پاس لے جائیں، جو بچوں کا ڈاکٹر ہے اسی کے پاس لے جائیں. بیسک اس کا جو ڈائگنوسس ہے وہ خود بھی کر لے گا. جو جنرل فزیشین ہے، جو جنرل پیڈیاٹریشین ہے، وہی اس کا بیسک ڈائگنوسس کر لے گا. اگر اس نے ڈائگنوسس کر لیا اور آپ کو بتا دیا کہ بچہ جو ہے وہ آٹزم کے کسی نہ کسی اسپیکٹرم کے اوپر ہے، تو اب نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کو پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ کے پاس لے کے جائیں یا پیڈیاٹرک نیورو فزیشین کے پاس لے کے جائیں. دماغ کے جو مسائل کو ڈاکٹرز حل کرتے ہیں ان کو نیورولوجسٹ کہتے ہیں یا نیورو فزیشینس کہتے ہیں. آپ بچوں کے دماغ کے ڈاکٹر کے پاس بچے کو لے کر چلے جائیں. وہ ڈاکٹر کیا کرے گا، وہ اس کی بیسک اسیسمنٹ کرے گا، کچھ ٹیسٹ کرے گا، کچھ جو ہے وہ اپنی ان کی اسیسمنٹ کے طریقے ہوتے ہیں جسے اسیس کر کے وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ بچہ نمبر 1 کہ آٹسٹک ہے یا نہیں ہے، نمبر 2 اگر آٹسٹک ہے تو کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے، مائلڈ ہے، ماڈریٹ ہے یا سویئر ہے. بچے کی جو مینٹل ایج ہے وہ کتنی ہے، کیونکہ ان بچوں کی مینٹل ایج جو ان کی فزیکل ایج ہوتی ہے، جیسے اگر بچہ 2 سال کا ہے تو مینٹل ایج ہو سکتا ہے 8 مہینے ہو، 9 مہینے ہو، تو 1 سال ہو. تو اس طرح وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ اب اس کی مینٹل ایج کیا ہے. وہ آپ کو ایک پوری رپورٹ، اچھی خاصی بڑی رپورٹ ہوتی ہے جس میں وہ ہر طرح کی اسیسمنٹ کر کے آپ کو دے دے گا کہ یہ بچے کی آپ کے نیورولوجیکل ایج ہے، یہ اس کی رپورٹ ہے اور یہ اس کے اسپیکٹرم کا لیول ہے. اس کے بعد وہ ڈاکٹر ہی آپ کو، ویسے تو تھراپسٹ ریکمینڈ کر دے گا، تھراپی سینٹرز ہوتے ہیں، پرائیویٹ تھراپسٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کو ریکمینڈ کر دے گا کہ آپ کس کے پاس چلے جائیں. اگر آپ کو وہ ڈاکٹر ریکمینڈ نہیں بھی کرتا تو آپ کو نیکسٹ سٹیپ پتہ ہونا چاہیے کہ اسیسمنٹ ہو چکی ہوئی ہے بچے کی، ڈائگنوسس کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے، رپورٹ آپ کے پاس پوری آ چکی ہوئی ہے. اب آپ نے نیکسٹ سٹیپ یہ کرنا ہے کہ اس کو ڈفرینٹ تھراپسٹ کے پاس لے کر جانا ہے. پاکستان میں مختلف شہروں میں، بڑے شہروں میں تھراپی سینٹرز بنے ہوئے ہیں. ان تھراپی سینٹرز میں ہر طرح کا تھراپسٹ موجود ہوتا ہے. اگر آپ کا بچہ نان وربل ہے تو نان وربل بچے کو آپ اسپیچ تھراپی بھی دیں گے. اس کے بعد بیہیویئرل تھراپی ہوتی ہے، اس کے بعد آکیوپیشنل تھراپی ہوتی ہے. اس طرح کی مختلف تھراپیز ہوتی ہیں جن سے بچے کے ساتھ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ نارمل بچوں کی طرح بیہیو کرنا شروع کرے، یا ایٹ لیسٹ اس کا انٹریکشن سوسائٹی میں اس طرح کا ہو کہ بچہ جو ہے وہ گھبرائے نہیں. کیونکہ بچے خود میں اپنے آپ میں رہنے والے ہوتے ہیں تو ان کو سوسائٹی کے انٹریکشن سے بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ خوف محسوس ہوتا ہے یا جھجک محسوس ہوتی ہے. تو اس لیے آپ اس کو وہ تھراپیز دیتے ہیں جس سے وہ سوسائٹی میں انٹریکٹ کر سکے، اپنے بیسک کام انڈیپینڈنٹلی کر سکے اور اسے کم سے کم گائیڈنس کی ضرورت پڑے، اسے کم سے کم جو ہے وہ سپرویژن کی ضرورت پڑے. اس کو بچے کو انڈیپینڈنٹلی میکسیمم کام کروانا، یہ تھراپی کا گول ہوتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کو اگر آٹسٹک بچہ فیل ہو تو اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ لینا چاہیے وہ یہ لینے چاہیے. اسی طرح کی اویئرنیس کے لیے کیپ واچنگ مائی چینل اینڈ یو کین کمنٹ بلو کہ آپ اس حوالے سے کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہیں گے. ڈیفینیٹلی آئی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ ٹاپک ان مائی نیکسٹ ویڈیو. تھینک یو سو مچ.